نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سے کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ میرے چینل پر خوش آمدید کہتے ہو۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ تھوک میں خون کہ منہ میں سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ غلبہ کی شناخت یہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے تو خون میں غالب سمجھا جائے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سرخ تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک زرد ہو تو خون پر تھوک غالب بنا جائے گا، لہٰذا نہ وضو ٹوٹے گا نہ زرد تھوک ناپاک ہے۔ یعنی اگر آپ نے تھوکا تو آپ کا تھوک زرد ہے تو وہ تھوک ناپاک بھی ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ زرد نہیں ہے، نہ اس سے وضو ٹوٹے گا نہ وہ ناپاک ہے۔ اگر منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے آپ نے پانی لے کر اس سے منہ لگا کے آپ نے کلی لکی تو وہ لوٹا بھی ناپاک ہو جائے گا، گلاس بھی ناپاک ہو جائے گا، اس میں جو پانی ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لہٰذا احتیاط کریں، چلو سے پانی لے کر کلی کریں۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور کہے کیا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہاں بالکل ناپاک ہے، جس طرح بڑے آدمی کا ناپاک ہے۔ اگر منہ بھر کے کہے آ گئی تو وہ ناپاک ہے، اگر تھوڑی آئی تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ پیشاب جس طرح بڑے آدمی کا ناپاک، اس طرح کا بچے کا۔ وضو میں شک آنے کے دوران اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ، اس کو دھو لیجئے، اور اگر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اگر اسی طرح بعد وضو بھی شک پڑا تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے۔ یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو شک پڑا پتہ نہیں میں نے دھویا یا نہیں، اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کو دوبارہ دھو لیجیے۔ اگر آپ کو ویسے شک پہلے ایک روٹین سے پڑتا رہتا ہے تو اس پر توجہ نہ دیجیے۔ اگر بعد وضو آپ کو شک پڑا تو آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ با وضو تھے، اب شک آنے لگا، پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ با وضو ہیں، کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی آپ نے وضو کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ نہیں چاہے شک ہے، یقین نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ہے، میں با وضو ہوں یا نہیں، میرا وضو ہے یا نہیں، تو اس کے لحاظ سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو ہے۔ اس طرح آپ نماز عبادت کر سکتے ہیں۔ وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس پر بات خاص توجہ دیجیے کہ اگر آپ کو وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، تو اس کو احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں ہے بلکہ شیطان کی اتباع ہے۔ یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکے۔ یعنی اس وقت تک آپ باوضو ہیں جب تک آپ یقین نہ کر سکے، یہ قسم نہ اٹھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس وقت تک آپ باوضو ہیں۔ یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر یاد نہیں کون سا عضو تھا۔ یعنی آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں کہ میرا وضو کوئی رہ گیا، یہ نہیں پتا کون سا وضو میرا دھونے کا رہ گیا، یاد نہیں، تو اس صورت میں آپ الٹا پاؤں دھو لیجیے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو اس بات کا سمجھنا ہے کہ یا آپ نے وضو کیا، آپ کا وضو کرتے وقت کوئی عضو دھونے سے رہ گیا، آپ کو شک پڑا لیکن یاد نہیں کون سا عضو رہا، اس صورت میں آپ بایاں پاؤں دھو لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، یعنی اس کا صاحب ہو جائے گا، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحیح وضو کرنے کو، صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیں۔